الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ آج ہم 9ویں پارے کا مختصر خلاصہ یعنی شارٹ سمری سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تلاوت قرآن پاک کے ادب کے بیان میں بخاری شریف میں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اس وقت تک پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس کے ساتھ لگے رہیں، جب تھکاوٹ یا اکتاہٹ محسوس کرو تو پڑھنا چھوڑ دو۔ 9واں پارہ تقریباً 75% یعنی 3/4 جو ہے یہ سورہ اعراف پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف کے معنی ہیں بلند جگہ۔ اس کے مرکزی مضامین میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی نعمت ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ مزید بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ مزید اس میں سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلعم بن باعور کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ 9ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار ان کی نصیحتیں سن کر کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی اصل مقصود تو آپ کو نکالنا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کے مومن ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اس پر انہوں نے کہا، ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے، تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر
ایمان کی توفیق دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو بے شک ضرور ہم اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوں گے۔ جب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانے اور غفلت میں پڑے رہنے والوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں، تاکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان لیں کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر و عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعہ کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ پھر فرعون کی طرف سے کسی نشانی کا مطالبہ کرنے پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہراً اژدہا بن گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ یہ جادوگر 70,000 تھے۔ پھر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں وغیرہ جب زمین پہ پھینکی تو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ پھر جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا جب زمین پہ ڈالا تو وہ ان سب کو نگل گیا، اور واپس سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ کے عصا بن گیا۔ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا، بے اختیار ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے، یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ ان کو ایمان لاتا دیکھ کر فرعون نے کہا کہ تم سب شاگرد ہو اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے استاد ہیں۔ ان نے جادوگروں سے کہا، میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق فرعون پہلا شخص ہے جس نے سولی پر کسی کو چڑھایا۔ ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں پر جذبہ ایمانی کا ایسا غلبہ تھا کہ انہیں فرعون کی ذرا پرواہ نہ رہی۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم فرعون کی دھمکیوں سے خوفزدہ ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ان قریب تمہارا رب عز و جل تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا
اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو اور کس طرح شکر نعمت بجا لاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو جھٹلانے کے سبب فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے واقعات کا بیان ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر کبیر میں فرعون کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنی 400 سال کی عمر میں سے 320 سال تو بالکل آرام سے گزارے تھے کہ اس مدت میں وہ کبھی درد، بخار یا بھوک میں مبتلا ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی ربوبیت کا دعویٰ نہ کرتا۔ اس کے بعد فرعون کی قوم پر آنے والے مختلف عذابات جیسے طوفان، ٹڈی، پسو یا جوئیں، مینڈک اور خون وغیرہ کے عذابات کا ذکر ہے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور عرض کرتے، بے شک اگر آپ ہم سے یہ عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے تھے تو وہ اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی ناشکریاں اور برے افعال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تورات کے نزول کا بیان ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرنے کی خواہش کا اظہار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوہ طور پر اپنی تجلی فرمانے، اس کے پاش ہو جانے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بے ہوش ہو جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تکبر کرنے والوں کے برے انجام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل سے زیورات لے کر سامری کا بچھڑا بنانے کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سامری کے بہکانے پر بنی اسرائیل کے 12,000 لوگوں کے علاوہ بقایا سب نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غم و غصے کا اظہار ہے جو انہیں اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھ کر ہوا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا استغفار کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا کوہ طور پر لے کے جانا اور ان کی بے عقلی کی وجہ سے ان کا ہلاک ہو جانا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو جانا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرماؤ، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، کسی سے پڑے ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پالو۔
بعد بنی اسرائیل پہ کی جانے والی نعمتوں اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ جو بہت بڑا تھا بنی اسرائیل کے سروں پر صاحبان کی طرح معلق کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بلعام بن باورا کا واقعہ ہے۔ یہ ایک بڑا نیک شخص تھا، اس کی بڑی دعائیں مقبول ہوتی تھیں۔ اپنی قوم کی باتوں میں آ کر اور لالچ میں آ کے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بد دعا کی۔ ان بد دعا کرتے وقت جب یہ ان کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بات کہتا تو وہ اس کی اپنی قوم اور اپنے لیے اس کے منہ سے نکلتی، اور پھر عذاب کے طور پر اس کی زبان نکل کر اس کے سینے پر لٹک گئی۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اور بہت اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 99، ایک کم 100، جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ کفار مکہ میں سے بعض جاہل قسم کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کفار کے افعال سے جدا تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور اس کی لذتوں سے منہ پھیر کر آخرت کی طرف متوجہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول تھے۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ان کے طریقے کے مخالف ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ قیامت سے پہلے اور اس کے قریب ترین اوقات کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا، سال ایک ماہ کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ اس کے بعد والی آیہ مبارکہ میں کفار کے بیجا سوالات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی عاجزی اور تواضع کے طور پہ حکم دیا گیا، تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی، میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا چاہا غیوب پر یعنی غیب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔
جیسے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم ہی میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بت پرستوں سے فرماتا ہے کہ تم ان بتوں کی کیسے پوجا کرتے ہو؟ نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ کان ہیں اور نہ آنکھ ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تم سے بھی کمتر ہیں، تو تم ان کی کیسے پوجا کر سکتے ہو؟ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بتوں کی مذمت کی تو ان بت پرستوں نے کہا کہ جو بتوں کو برا کہے یہ اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ بعد والی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس کے بعد فرمایا، بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو وہ حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور بلندی سے، کچھ کم آواز میں، صبح شام اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 206 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت آیات سجدہ میں سب سے پہلی آیت ہے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا۔ کے بعد سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ اس کے معنی ہیں مال غنیمت۔ اس سورت مبارک میں مال غنیمت کے احکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ مزید اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی۔ پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، تم سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمت کے مالوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں صلح صفائی رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ پھر ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کے بعد والی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کا مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر
آپ کے اختیار میں دے دینا ایسے ہی حق ہے جیسے آپ کا غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر گراں گزر رہی ہیں۔ پھر غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ مزید کرم فرمایا کہ تم پر تمہاری تسکین کے لیے اونگ ڈال دی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی۔ مزید فرمایا اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن کفار کے دلوں میں رعب ڈالے جانے، قتل اور قیدی ہونے کے عذاب کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کی، اور غزوہ بدر کے دن جو عذاب ان پر نازل ہوا یہ اس عذاب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مسلمان بغیر کسی حکمت عملی کے کفار کے مقابلے سے بھاگا، وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس ہوئے تو ان میں سے ایک کہتا تھا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، دوسرا کہتا تھا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ اس پر آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس قتل کو تم اپنے زور بازو اور طاقت و قوت کی طرف منسوب نہ کرو کہ یہ در حقیقت اللہ عز و جل کی مدد اور تقویت سے ہوا ہے۔ اس سے اگلی آیہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق خدا میں روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدتر وہ ہیں جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بات بولتے ہیں اور نہ حق کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات سننے، حق بات بولنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید بن معالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفال کی آیت نمبر 24 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا۔ ترجمہ: اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو جایا کرو جب وہ تمہیں بلائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے جو مومنین کو عطا کی گئیں، اور فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازش کی کہ تمہیں باندھ دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کے طور پہ آپ کو مدینہ طیبہ ہجرت کا حکم فرمایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی شان بتاتے ہوئے فرماتا ہے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں تشریف فرما ہو۔ آویں پارے کے آخر میں کفار کی خباثتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور 40 میں فرماتا ہے، اے اہل حق تم ان کفر و طاغوت کے سرگنوں کے ساتھ
انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام بندگی و زندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، اور وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نامے پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔